کسی بھی میل میں جو سپمز ہوتے ہیں، جو سپم سیل ہوتے ہیں، جن کو ہم مردانہ تولیدی خلیے کہتے ہیں، عام طور پر لوگ ان مردانہ تولیدی خلیوں کو جراثیم کے نام سے جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ جراثیم نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان کو جراثیم کہتے ہیں۔ یہ جو سپم سیل ہوتے ہیں، بہت سارے جو انفرٹائل جوڑے ہوتے ہیں، یعنی جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے، ان جوڑوں میں سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، تو ان کے سپرمز جو ہیں وہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے سیمن انالائسس کا۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو سپرمز ہیں وہ کم ہیں، یعنی کہ جو میل ریپروڈکٹیو سیلز ہیں وہ کسی بھی مرد کے اندر ان کی مقدار کم ہو گئی ہے یا تھوڑے ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کی ادویات کا نمبر آتا ہے، مختلف قسم کی ادویات لوگ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، چورن، منجن، کشتے اور پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ کیا کیا وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کی اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی مرد کے اندر، کسی بھی میل کے اندر صرف ایک سپم بھی ہو، یعنی اس کے اندر ایک سپم بھی موجود ہو اور اس کے جو ٹیسٹیز ہیں جنہوں نے سپم بنانے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوں، تو یہ جو ایک سپم ہے، یعنی کہ بہت ایک سپم سے مراد بہت تھوڑے بھی سپم اگر ہوں تو بھی خود بخود ان سپمز کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ یعنی کسی قسم کی کوئی دوائی، کسی قسم کی کوئی چورن شورن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سپم ہونے چاہیے۔ ٹیسٹیز اگر کام کرتے ہوں، باقی چیزیں ساری اگر ٹھیک ہوں، کوئی خاص فزیولوجیکل پرابلم نہ ہو، کوئی خاص بیماری نہ ہو کسی بھی مرد کے اندر، تو یہ جو سپمز ہیں یہ خود بخود بڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ بہت ہی اس کا آسان سا طریقہ ہے، اور اس آسان سے طریقے کو اپناتے ہوئے کوئی بھی مرد اپنے سپمز کے کاؤنٹ کو اچھا خاصا کر سکتا ہے۔ ملینز کی تعداد میں سپمز موجود ہوتے ہیں کسی بھی میل کے اندر۔ جب ایک دفعہ ایجوکولیشن ہوتی ہے تو اس ایجوکولیشن میں، یعنی ایک دفعہ جب سیمن باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر 250 ملین سے 400 ملین تک جو ہے وہ سپم موجود ہوتے ہیں۔ تو اب اتنے سارے جو سپم کسی بھی مرد کے اندر موجود ہیں، ان میں سے چاہیے بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ چکریں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ سپمز کم ہے، اس لیے پریگننسی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بچے نہیں ہو رہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی۔ اگر آپ کو اچھا کوئی گائیڈ کرے، میری اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمپل پروٹین والی چیزیں کھانا شروع کر دیں۔ جیسے انڈا ہے تو انڈا آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ روزانہ 2 انڈے آپ کھائیں بوائل کیے ہوئے، زردی سمیت۔ اور مچھلی اگر آپ کو اویلیبل ہے تو آپ مچھلی کھائیں۔ گوشت، کوئی بھی کسی قسم کا گوشت آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیں، تو یہ جو آپ کے سپمز کاؤنٹ کم ہوئے ہوتے ہیں یہ خود بخود جو ہے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کشتہ بادام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی بیماری نہ ہو، کسی بیماری کی وجہ سے یہ سپمز کم نہ ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہارمون جو ہے وہ کسی میں کم ہو، یا کوئی بلاکیج وغیرہ کہیں پر ہو، جو ڈکٹس ہوتی ہیں، ایجوکلیٹری ڈکٹس جو ہوتی ہیں، یا اس سے پہلے جو جہاں سے ٹیسٹس کے اندر جو سپم بنتے ہیں اور وہ پھر ایک نالی کے ذریعے باہر آتے ہیں، تو وہ نالی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ٹیسٹس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، تو پھر تو آپ سمپل غذا کے ذریعے ہی اپنے سپمز کو خود بخود آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ریکمینڈڈ غذا نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی ریکمینڈڈ ڈوز نہیں ہے غذا کی کہ آپ نے اس طرح، بس آپ روٹین میں آپ انڈے کھانا شروع کر دیں اور پروٹین والی چیزیں کھانا شروع کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پروٹین کی مقدار گوشت کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو سبزیاں ہیں، اگر جو سبزیوں کی کیٹیگری ہوتی ہے اس میں ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو دالیں ہیں، دالوں میں بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے پروٹین کی۔ چنوں کے اندر پائی جاتی ہے پروٹین، لوبیا کے اندر پروٹین اچھی خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، لوبیا کو تو ویسے بھی غریبوں کا گوشت سمجھا جاتا ہے، اس میں اچھی خاصی مقدار پروٹین کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو غذا ہے اگر کوئی مرد استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ جو یہ سپمز کے لو ہونے کا پرابلم ہے یہ خود بخود حل ہو سکتا ہے۔